میرے پاس کتاب ہے 8ویں کی انگریزی جماعت کی. اس میں آج ایک پوئم پڑھی میں نے، تو اس پوئم نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بعض اوقات ہم اپنی زبان سے یا اپنے ایکشن سے وہ الفاظ ادا کر جاتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو بظاہر ہمارے لیے بڑے آسان اور نارمل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں. کسی کا کوئی پیٹ بڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑا بہت اگر جو ہے وہ جسامت کے لحاظ سے موٹا ہے تو اس کو موٹا کے نام سے ہی مشہور کر دیا جائے، کوئی لمبا ہے تو لمبو کہہ کر مشہور کر دیا جائے، کسی کا نام محمود ہے اس کو مودی کہہ دیا، کسی کا نام مجید ہے اس کو جیدہ کہہ دیا. تو 8ویں کلاس کی انگلش میں ہی ایک پوئم ہے کیتھلین کیکر کی، اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. ایوری ڈے اٹ ہیپنس، روزانہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. ایوری ٹائم آئی اسپیک، جب بھی میں بات کرتا ہوں یا بولتا ہوں، another person hates me، تو دوسرا بندہ میری بات رد کرتا ہے، وہ میری بات سے نفرت کرتا ہے، میرے بولنے سے نفرت کرتا ہے. ایوری ٹائم دے آنسر، جب بھی وہ کوئی بھی جواب دیتے ہیں اور ظاہرہ ان کا جواب کڑوا کسیلا ہوتا ہے، رد کرنے والا جواب ہوتا ہے. آئی مسٹ forgive اگین، تو مجھے ہر بار ان کو معاف کرنا پڑتا ہے. ایوری ٹائم آئی لسن، میں جب بھی سنتا ہوں. آئی ایکسپریس مائی اینگری کامنٹس، تو مجھے دوسرے لوگوں کے اینگری کامنٹس، ناراض کرنے والے کامنٹس مجھے چھپانے پڑتے ہیں. ایوری ٹائم آئی ہیئر دیم، جب بھی میں انہیں سنتا ہوں. آئی برش اوے دا ٹیئرز، تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، میں رو پڑتا ہوں. ظاہرہ لوگوں کے برے کامنٹ سے انسان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے. ویئر ایور آئی گو، میں جہاں بھی جاتا ہوں. آئی ایم اے نیم لیس وکٹم، تو میں بے نام قسم کا مظلوم ہوتا ہوں، مجھ پر ہی ظلم کیا جاتا ہے میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں. ویئر ایور آئی ہائڈ، جہاں کہیں بھی میں چھپتا ہوں. دے فائنڈ می ونس اگین، تو وہ مجھے پھر ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر مجھے بے عزت کرنے کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں. ایوری ٹائم دے سی می، وہ جب بھی مجھ سے ملتے ہیں، وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں. آئی پٹ اے ہیپی فیس آن، تو میں اپنا چہرہ خوشگوار بنا لیتا ہوں، میں اپنا پریٹینڈ کرتا ہوں کہ میں خوش ہوں، حالانکہ میں اندر سے خوش نہیں ہوتا. ایوری ٹائم دے لیو می، جب بھی وہ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں. دا ٹیئرز رول ڈاؤن مائی چیکس، تو میرے رخساروں سے، میرے چیک سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. ایوری نائٹ آئی ایم سلیپنگ، میں ہر رات جب سوتا ہوں. آئی ڈریم آف فیس لیس ہاررز، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ڈراونے خواب آتے ہیں، میں ڈر جاتا ہوں. ایوری ڈے آئی ایم لیونگ، جب بھی میں دن میں نکلتا ہوں کہیں بھی باہر، جو میری زندگی ہے، جو بھی میرے زندگی کے شب و روز ہیں. آئی وش اٹ ور ناٹ سو، تو میری ایک خواہش ہے کہ میرے شب و روز ایسے نہ ہوں، میری زندگی ایسی نہ ہو. تو بلینگ کے ٹاپک کے اوپر کیتھلین نے یہ پوئم لکھی ہے. تو بلینگ کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی بے عزت کرنا، کسی کا بھی مذاق اڑانا. اور کئی ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ٹین ایجز والے بچے ہیں خاص طور پر، ان میں جو سوسائڈ کا ریٹ ہے یا ان میں جو ڈپریشن کا ریٹ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے. بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں ایک بلینگ ہے کہ جو ان کے کولیگز ہیں، جو ان کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، اور جو ان کے کمیونٹی والے لوگ ہیں، وہ ان کو حقارت آمیز ناموں سے پکارتے ہیں. مثال کے طور پر بھئی کسی کا نام محمود ہے اس کو مودی کہہ دیا، کسی کا نام مجید ہے اس کو جیدہ کہہ دیا، تو یہ پھر یہ نام پڑ جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ جو نام کے بگاڑنے کا سلسلہ ہے یہ گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے. والدین لاڈ پیار میں کہتے ہیں، پھر دوست احباب میں بات مشہور ہو جاتی ہے، اسکولوں کالجوں میں مشہور ہو جاتی ہے، پھر بندہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. دراصل مشہور کیا ہوتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے. وہ ہر انسان کو اپنے نام سے محبت ہے، اور اگر اس کو اس کے پورے نام سے بلایا جائے تو ظاہر ہے یہ محبت مزید بڑھتی ہے. اور تو بلینگ میں ایک چیز آتا ہے نام بگاڑنا، کسی کو مذاق کرنا، چٹکی کاٹنا بار بار، کسی کو ہٹ کرنا، مارنا، اور بلا وجہ کوئی تانے کسنا،
کسی کا کوئی پیٹ بڑا ہوا ہے, کوئی تھوڑا بہت اگر جو ہے وہ جسامت کے لحاظ سے موٹا ہے تو اس کو موٹا کے نام سے ہی مشہور کر دیا جائے, کوئی لمبا ہے تو لمبو کہہ کر مشہور کر دیا جائے. یہ ساری بلینگ میں آتی ہے, جس کو کیتھلین نے بتایا ہے کہ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا, لیکن جو میرے قرب و جوار میں لوگ ہیں وہ ایسا کرتے رہتے ہیں. تو بینگ اے ٹیچر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر ہمارے بھی اداروں میں, اسکولوں میں, کالجز میں اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے, اگر کوئی بچہ کسی دوسرے کا نام بگاڑتا ہے یا کسی کو کوئی موٹو یا لمبو کہہ کر پکارتا ہے, تو ہمیں جو ہے وہ اس کہنے والے کی خوب سرزنش کرنی چاہیے تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہو. اور دوسرا, ویسے تو اساتذہ سارے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ والدین کی جگہ پر ہوتے ہیں, والدین جیسا لاڈ پیار کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ظاہر ہم خطا کے پتلے ہیں, انسان ہیں ہم, تو بعض اوقات ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو رک جانا چاہیے اس سے, تاکہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر انکریجمنٹ آئے. تو یہ کیتھلین کی پوئم تھی جس نے مجھے بہت زیادہ فیل ہونے پر مجبور کر دیا, ڈیپلی سوچنے پر مجبور کیا. تو میں نے کہا کہ اپنی جو تھاٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں. ہوپ کہ آپ بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے.